آپ ساتھیوں نے یہ العقیدۃ الواسطیہ کا سماع کیا ہے توضیح کے ساتھ، شرح کے ساتھ، تو اس سماع کے بعد آپ کو اس کی جو ہے نا یہ اجازہ یا سند الاجازہ جو ہے نا اس کی دی جا رہی ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ اس کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آگے دینے کی توفیق دے، پڑھائیں اور سند دیں، تاکہ یہ ایک سلسلہ جو ہے نا سلسلۃ الاسناد، یہ حافظ بن صلاح نے لکھا ہے مقدمہ بن صلاح کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی یعنی خصوصیات کے اندر یہ چیز رکھی ہے، اس امت کے امتیازات کے اندر، کہ اس کی سند جو ہے نا ان کے نبی تک بھی محفوظ ہے، اور ہمارے جو اہل علم ہیں مصنفین ان تک بھی ہماری اسانید محفوظ ہیں، اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے، کسی امت کو یہ نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ کسی امت نے اپنی سند اپنے نبی تک یہ محفوظ نہیں رکھی، کسی بات کی بھی سند نہیں ہے ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ رکھا ہے، اس شریعت کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی قیامت تک یہ محفوظ رہنی تھی، کیونکہ آپ کے بعد کوئی ایسا نیا نبی نہیں آنا تھا جس کو نبوت دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں۔ اس لیے میں عبد الرحمن ضیاء سے آپ نے یہ العقیدۃ الواسطیہ سنا، تو آپ سب کے لیے یہ عقیدہ واسطیہ کی شیخ الاسلام تک جو ہے نا یہ سند یہ دی جاتی ہے آپ کو انشاءاللہ۔ تو میں یہ عقیدہ واسطیہ روایت کرتا ہوں محدث اصولی فقی شیخ عبداللہ بن صالح بن محمد العبید حافظہ اللہ سے۔ یہ بہت بڑے عالم ہیں، سعودیہ میں کبیر عالم ہیں، یہ بہت علوم فنون میں ماہر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے، اور یہ حافظ ثقہ اور حافظ ہیں۔ یہ ان کے ایک شاگرد ہیں خاص شیخ ابن عبدالہادی صومالی، انہوں نے مجھے بتایا ان کے بارے میں، اور انہوں نے مجھ پر بخاری شریف پڑھی ہے، مجھے سنائی ہے، یہ شیخ ابن عبدالہادی صومالی نے، سعودی ہیں یہ، تو میں نے ان کو اجازت دیا ہے حدیث کا بخاری شریف حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے طریق سے، اور اسی طرح شیخ محمد حیات اللہ شاری سندھی رحمہ اللہ ان کے طریق سے۔ یہ سند عالی ہے، کیونکہ میرے اور سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے درمیان یہ ایک ہی واسطہ ہے محمد حیات اللہ شاری کا، اور دوسری وہ نازل ہے، دو واسطے حافظ محمد گوندلوی اور حافظ عبدالمنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، تو انہوں نے مجھ سے سند لی ہے، تو یہ ان کے شاگرد ہیں سماعاً و قراءۃً، لیکن یہ عقیدہ واسطیہ جو ہے نا یہ ان کی طرف سے مجھے سند ملی ہے سماعاً، میں نے کچھ حصہ ان پر پڑھا ہے، اور کچھ جو ہے نا وہ اجازتاً انہوں نے سند دے دی ہے، جزاہ اللہ خیراً۔ اور شیخ صاحب نے فرمایا ہے، شیخ عبداللہ بن صالح بن محمد العبید نے کہ اخبرنیھا جماعۃ، ایک جماعت نے مجھے خبر دی ہے، یعنی ایک جماعت سے میں نے سماع کیا، پڑھا، تو ان میں سے ایک ہیں ابن مرشد، یہ عبدالعزیز بن صالح مرشد ہیں، یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں اور معروف ہیں، علماء نجد کتاب ہے عربی کے اندر، اس میں ان سب کے تراجم جو ہے نا لکھے ہوئے ہیں، ان کی سیرت اور ان کے حالات، تو انہوں نے یہ پوری پڑھی ہے ریاض میں ان پر، ابن مرشد رحمہ اللہ پر، اور انہوں نے یہ جو ہے نا شیخ سعد بن عتیق سے یہ العقیدۃ الواسطیہ کی قرأت کی ہے، پڑھی ہے۔ یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، سعد بن عتیق معروف ہیں، یہ کئی علماء ان کے شاگرد ہیں، اور ان کی سند وہاں معروف ہے۔ انہوں نے احمد بن ابراہیم بن عیسیٰ سے یہ پڑھی ہے۔ یہ احمد بن ابراہیم بن عیسیٰ وہی ہیں جنہوں نے قصیدہ نونیہ کی شرح لکھی ہے، 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، احمد بن ابراہیم بن عیسیٰ رحمہ اللہ۔ یہ انہوں نے شیخ عبد الرحمن بن حسن سے، یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مجدد محمد بن عبد الوہاب کے پوتے ہیں، یہ عبد الرحمن، یہ حسن کے بیٹے ہیں، حسن ان کے بیٹے ہیں آگے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے،
انہوں نے عبداللہ بن ابراہیم شمری فرزی سے یہ روایت کیا ہے اور پڑھی ہے۔ انہوں نے ابو المواہب محمد بن عبد الباقی سے۔ اسی طرح شیخ صاحب کی شیخ عبداللہ بن صالح بن محمد العبید کا کے طرق ہیں، یہ ایک طریق عالی ہے، وہ شیخ عبدالعزیز بن مرشد سے انہوں نے پڑھی ہے، اور انہوں نے آگے شیخ عبداللہ بن عبداللطیف سے، انہوں نے عبد الرحمن بن حسن سے۔ یہ عبد الرحمن بن حسن وہی ہیں جن کا اوپر ذکر ہے، یعنی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کے پوتے عبد الرحمن بن سعد۔ آگے پھر یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کا ہی ذکر ہے ان کے بعد، اور ان کی ایک سند یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عقیل سے انہوں نے پڑھی، یہ بھی ان کے شیخ ہیں، یہ ساری پڑھی ہے ریاض میں۔ انہوں نے عبدالحق ہاشمی سے پڑھی ہے۔ یہ عبدالحق ہاشمی جو ہے نا، یہ ہمارے ادھر پاکستان کے ہی ہیں، یہ ادھر پڑھ رہے ہیں۔ ان کی کتاب بھی ہے عربی کے اندر، بخاری پر، تراجم پر۔ ان کے بیٹے تھے عبد الوکیل ہاشمی، وہ سعودیہ کے اندر رہتے تھے۔ آگے انہوں نے پڑھی احمد بن عبداللہ بن سالم بغدادی سے، انہوں نے شیخ عبد الرحمن بن حسن سے۔ یہ وہی آگے پھر یہ اس سند کے اندر بھی یہ اپنے دادے یعنی محمد بن عبد الوہاب شیخ الاسلام سے یہ روایت کرتے ہیں۔ وہ عبداللہ بن ابراہیم شمری مدنی سے، وہ ابو المواہب سے، وہی سند جو اوپر ہے نا، یہ ابو المواہب جو ہے نا محمد بن عبد الباقی، یہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، یعنی عبد الباقی سے، اور وہ شہاب احمد بن ابی الوفا بن مفلح سے، جو وفائی کے ساتھ مشہور ہے، ان سے۔ وہ شرف ابو النجاح موسیٰ بن احمد حجاوی سے، وہ احمد بن احمد شویکی سے، وہ شہاب احمد بن عبداللہ عسکری سے، وہ نظام عمر سے، عمر بن تقی ابراہیم بن شمس الدین محمد بن مفلح، وہ اپنے باپ محمد سے، یہ ابراہیم سے بیان کرتے ہیں، ابراہیم سے۔ تو وہ آگے جو ہے نا ان کے جو والد ہیں شمس الدین، ان سے بیان کرتے ہیں۔ وہ آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے بیان کرتے ہیں، یہ وہاں تک یہ سند پہنچ گئی۔ یہ گویا کہ اوپر والے سارے ترک جو ہے نا، یہ پہنچ جاتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ تک۔ اور شیخ الاسلام انہوں نے پھر شیخ صاحب نے لکھا ہے عالی ایک درجہ یعنی کم، کہ شیخ صالح معمر محمد بن عبد الرحمن بن اسحاق آل شیخ، ان سے، اور قاضی معمر عبد الرحمن بن محمد بن فارس سے، ان دونوں پر پڑھا، یعنی قصیدہ عقیدہ واسطیہ بہت سارا حصہ پڑھا ان دونوں پر۔ تو یہ حمد بن فارس سے وہ دونوں بیان کرتے ہیں، وہ شیخ عبد الرحمن بن حسن سے۔ آگے سند وہی ہے جو پہلے اوپر ذکر ہو چکی ہے، اور یہ سب عصریین کے ساتھ مسلسل ہے۔ عصریین یعنی سلفی ہیں، عقیدہ صحیح ہے ان کا، کتاب و سنت والے ہیں۔ عصری کہتے ہیں یعنی گویا کہ حدیث والے، عصر حدیث کو بھی کہہ دیتے ہیں نا، تو عصری یہ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں جو حدیث والا ہے، حدیث والا ہے۔ عصر کا لفظ حدیث پر بھی بولا جاتا ہے، اس سے مراد سنی ہی ہے، سنت والا یعنی، اور حدیث والا، یہ دونوں مترادف لفظ ہیں یہ۔ تو آگے میں عبد الرحمن ضیاء کہتا ہوں کہ عقیدہ واسطیہ کی سند ایک تو آپ اوپر سن چکے ہیں نا اس کے طرق، تو اس کے علاوہ شیخ فضیلت الشیخ بدر بن علی بن تامی عتیبی سے بھی یعنی مجھے اجازت حاصل ہوئی ہے، حافظہ اللہ تعالی۔ یہ طائف میں رہتے ہیں اور کافی شوق ذوق ہے ان کو پڑھنے پڑھانے کا اور سندیں جو ہے نا دینے کا لینے کا۔ مجھ سے انہوں نے صحیح بخاری کی سند لی ہے، ویسے اجازتاً میں نے ادھر سے بھیجی تھی ان کو صحیح بخاری کی سند۔ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کی سند ان کے پاس پہلے سے بھی ہے کئی طرق سے، اور مجھ سے بھی انہوں نے حاصل کر لی، اور میں نے پھر ان سے سند جو ہے نا لی ہے اس کی۔ کچھ میں نے ان کو ویسے شیخ صومالی صاحب نے ان کو کچھ سنایا بھی تھا حرم مکی کے اندر، کچھ بعض کتب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی، اور میں نے وہ سنی تھی، یعنی قراءۃ علیہ انا اسمع، اس طرح ہے یہ قراءۃ علیہ وانا اسمع۔ تو انہوں نے مجھے اپنی ساری کتب جو مسموعات ہیں یا مجازات اور مرویات، ان سب کی اجازت دے دی شیخ صاحب نے۔ میرے پاس ان کی اسانید موجود ہیں، عقود الجمان کے ساتھ ہے فی اجازت یعنی
علماء الہند فی پاکستان، یہ ان کی وہ چند ورقوں کے اندر چھپی ہوئی ہے یہ، اور بھی انہوں نے ویسے مجموعے چھاپے ہوئے ہیں وہاں سعودیہ میں، بڑے بڑے بھی، ساری اسانید جمع ان کے اندر، حافظہ اللہ تعالی۔ اور انہوں نے اپنے 2 شیخ جو ہے نا، 2 اساتذہ، ان پر پڑھی ہے یہ العقیدۃ الواسطیہ۔ ایک ہے علامہ قاضی علامہ عبداللہ بن عبدالعزیز بن عقیل، اور دوسرے ہیں علامہ عصری عبد الرحمن بن سعد العیاف الدوسری۔ یہ طائف کے فقیہ تھے اور محدث اور مفتی تھے، اور ان کی سندیں جو ہے نا ان کی ثبت ہے، یعنی چھپی ہوئی استحاف المرید بآل الاسانید کے اندر یہ پائی جاتی ہیں، ادھر لکھی نہیں ہے، ہم نے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو یہ سند میں آپ سب کو یہ منحتاً، یعنی یہ سمجھ لیں آپ سماعاً بھی ہے یہ، کیونکہ آپ نے سنا ہے، یہ قراءتاً تو نہیں ہے یہ، لیکن سماعاً ہے، توضیح کے ساتھ سماع ہے۔ تو جب یہ آپ کو سند وَإِذْ أَمْنَهُ الْمُجَازَ الْمَذْكُورَ، یعنی جس طالب علم کا بھی اوپر نام آئے گا نا، حاضر اجازت اوسی ہے بتقوی اللہ ہے، میں یہ کہتا ہوں اوسی نفسی و ایاہ بتقوی اللہ، بتقوی اللہ تعالی فی السر والعلن، وان یعمل بالکتاب والسنہ علی منہج السلف الصالح، وَأَلَّا يَنْسَانِي وَوَالِدَيَّ وَمَشَائِخِي فی دعواتہ۔ آگے یہ نام ہے عبد الرحمن ضیاء بن محمد شریف جنگوی۔ یہ جنگوی جو ہے نا، یہ جنگ شہر ہے ہمارا جہاں ہم رہتے ہیں پنجاب کے اندر، یہ جنگوی، جنگوی بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں کاف کے ساتھ، گاف کو کاف بنا کے، لیکن وہ زبان پر ذرا سکل پیدا ہوتا ہے، غین بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جب مجھے یہ سند دی تھی حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ نے، یا حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے، حافظ عبدالمنان نور پوری وہ بہت بڑے فقیہ ہوئے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، بہت بڑے دقیق تھے، دقیق النظر۔ تو انہوں نے جنگوی لفظ لکھا تھا، جنگوی مجھ پر، یہ جنگ نہیں لکھا تھا، جنگ اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ ان کی لکھائی کتابت بہت بہترین تھی، کاتبوں کی طرح لکھتے تھے وہ جنگ، تو اس وجہ سے میں نے جنگوی ہی لفظ ادھر لکھ دیا تاکہ سکل پیدا نہ ہو۔ الپنجابی الپاکستانی، یہ پاکستانی ہے، نون کی یا رہ گئی ہے، یہ بھی ٹھیک کر لینا، پاکستانی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے نا کامیابیاں عطا فرمائے، کامرانیاں عطا فرمائے، دنیا آخرت کے اندر حسنات عطا فرمائے، اور ہر طرح کے نقصانات سے بچا کے رکھے، مصیبتوں، تکلیفوں اور فتنوں سے بچائے اللہ تعالیٰ، اور خوشیاں نصیب کرے، آپ کی نیک زوجات کے ساتھ شادی کر دے اللہ تعالیٰ، سب کی خوب سیرت ہو اور خوبصورت ہو، اور صالح نیک سیرت، نیک صورت، تو نیک اولاد عطا فرمائے، صدقہ جاریہ بنائے، سب کے لیے خوشی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان؟